الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ مل جائے تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ صبر بے مثال تھا، ہمت تھی بلا کی میری، پر تیری بات تھی سہنے میں ذرا وقت لگا۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جیسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور جب دل چاہا حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ کوشش کرے آپ کے الفاظ خاموشی توڑے کسی کا دل نہیں، لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی ہو نہ سکے۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں کرتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیے، اسی طرح پیش آئے جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپ دیتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو، اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہے۔ اپنی موجودہ حالات کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہے تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اگر وراثت میں مفلسی ملے تو شرافت کو سرمایہ بناؤ۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بستے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائے تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہو مگر تانا دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہیں۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ صاف انکار کر دیا کرے مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کرے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنی تعریف ہی معیار گھٹا دیتی ہے، ایسے ہو جاؤ کہ تم کیا ہو بتانا نہ پڑے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے مت رہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ انسان کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ وہاں پہ راستہ بدلتے ہیں
جہاں آپ نے ان کے باہر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ ماں میں وہ مقناطیسی قوت ہے جو پریشان بکھرے اولاد کے وجود کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے، تو سمجھ لے محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔